ای کامرس میں آنے کا جو ذریعہ بنا تھا وہ ایک فادر کی میرے فرینڈ ہیں, انہوں نے مجھے یہ کورس ریکمینڈ کیا تھا. جب میرا MBA کا 3rd سیمسٹر اسٹارٹ ہونے والا تھا, ریسرچ کرنے کے بعد میں نے VA ورچوئل اسسٹنٹ کے بیچ 5 میں نے ایڈمیشن لیا. تو 4 اسٹیپس تھے جو میں فالو کرتا ہوا آ رہا تھا. The first one is explore, second is learn, تھرڈ از ٹیچ اینڈ فورتھ از امپلیمنٹ. جیسے ای کامرس کی بات کریں تو اس میں بہت سارے پلیٹفارمس ہیں, امیزون ہے, شاپیفائی ہے, والمارٹ, ای بے. تو میں نے فی الحال اسٹارٹنگ میں امیزون کو سلیکٹ کیا. اگر میں منتھلی ارننگ کی بات کروں تو الحمدللہ آئی ایم ارننگ 1 لاکھ سے زیادہ میں جو ہے میری ارننگ ہے الحمدللہ. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں علی رحمان خالد. سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ ایک نئے انٹرویو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ ایک ورچوئل اسسٹنٹ ہیں. ہم ان سے جانیں گے کہ وہ کون سے سکلز ہیں جو ایک ورچوئل اسسٹنٹ کے پاس ہوں تو وہ 1 لاکھ روپے تک آسانی سے ارننگ کر سکتا ہے, اور کلائنٹ مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے. آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. بہت بہت شکریہ علی رضوان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسٹڈی کر رہے تھے, ساتھ آپ نے کچھ عرصہ جاب بھی کی, آپ ای کامرس کی طرف کیسے اور کب آئے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. ای کامرس میں آنے کا جو ذریعہ بنا تھا وہ ایک فادر کی میرے فرینڈ ہیں, انہوں نے مجھے یہ کورس ریکمینڈ کیا تھا. جب میرا MBA کا 3rd سیمسٹر اسٹارٹ ہونے والا تھا تو اس ٹائم انہوں نے مجھے کورس ریکمینڈ کیا. میں نے یہاں پہ آ کے تھوڑی بہت ریسرچ کی, ای کامرس کے جو ہمارا انیبلرس کا پیج ہے اس پہ تھوڑی بہت ریسرچ کی, اور اس کے بعد پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ فیلڈ ایسی ہے جس میں میں اپنا کریئر پرسیو کر سکتا ہوں. ریسرچ کرنے کے بعد میں نے VA ورچوئل اسسٹنٹ کے بیچ 5 میں نے ایڈمیشن لیا, اور اس کے بعد میں نے اپنے کورس اسٹارٹ کیا ٹریننگ. تو جاب کرنے کے بعد جب میرا جاب جو ہے وہ میں نے اپنے BBA کمپلیٹ ہونے کے بعد جو ہے میں نے اسٹارٹ کی تھی. 1 سال میں نے جاب کی. پھر جب MBA اسٹارٹ کرنا تھا تو تھوڑا سا مطلب مکس ہو جاتی ہیں چیزیں, میں ٹائم کو مینیج کرنا, تو اس لیے میں نے جاب اسکپ کر کے اپنا MBA اسٹارٹ کر دیا تھا. اور اسی دوران MBA کے دوران ہی مجھے یہ ای کامرس کا جو پلیٹ فارم ہے, اس سے پہلے مجھے امیزون کے بارے میں سے یہ چیز پتہ تھی کہ یہ اٹس دی ورلڈس لارجسٹ ای کامرس مارکیٹ پلیس, اور سیلنگ کے حوالے سے مجھے اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں تھی. تو اس کے بعد جب میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کیا, اس کے بعد مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں میرا انٹرسٹ بھی ہے, اور اسی میں آگے جو ہے نا وہ اپنی مطلب کریئر کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, کیا صرف EVS کی ویڈیوز دیکھ کے آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں, یا آپ کو مینٹورشپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے؟ مینٹورشپ کی بھی ضرورت پڑتی ہے, لیکن دیر ہیو بین مینی کیسز جہاں پر لوگوں نے EVS کے تھرو لرن کر کے جو ہے وہ کافی ماشاء اللہ اچھی ارننگ اسٹارٹ کر دی ہے. تو اٹ ڈپینڈز اپون دی ولنگنیس کہ ہاؤ مچ ولنگ یو آر ٹو لرن, اور آپ کی ڈیڈیکیشن کس لیول کی ہے. کیونکہ EVS میں جو اوبیسلی جو کورسز ہمیں پڑھائے جو فیس ٹو فیس کلاسز میں ہوتے ہیں, EVS میں بھی وہی کنٹینٹ اویلیبل ہے. انفیکٹ اس میں 70+ کورسز ہیں EVS میں. تو اگر بندہ ڈیڈیکیٹڈلی اس کو دیکھتا ہے, چیزوں کو سمجھتا ہے اس میں سے, تو آئی تھنک کہ اس میں مائٹ بی پاسبل کہ اس کو مینٹورشپ کی ضرورت نہ پڑے. لیکن یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں, مطلب اس میں کبھی کبھی مینٹورشپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے لوگوں کو, کیونکہ جو تھوڑے بہت اسکل وائز تھوڑے سے مطلب چیزوں کو گریب نہیں کر پاتے, تو وہاں پہ پھر مینٹورشپ کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان کو. اچھا آپ کے خیال میں وہ کون سے ایسے سکلز ہیں جن کو اگر سیکھ لیا جائے تو آسانی سے ورچوئل اسسٹنٹ بنا جا سکتا ہے؟ دیکھیں کچھ ایسی جنرل سی اسکلز ہیں جیسے ڈیڈیکیشن ہے, پیشنس ہے, ہارڈ ورک ہے. یہ کچھ ایسی اسکلز ہیں جو آپ کو کسی بھی ٹائپ کا بزنس کریں یا جاب کریں کچھ بھی, اس میں یہ اسکلس تو ہر کسی بندے کو چاہیے ہوتی ہے. لیکن واٹ آئی فیل پرسنلی از دیٹ دیر از ون اسپیسیفک اسکل جو کہ آپ کی انالیٹیکل اسکلس ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کی اگر یہ اسکل آپ کی بہت اچھی ہے نا, تو آپ مطلب یہ اسکل میرے حساب سے بہت ضروری ہے اس فیلڈ میں. کیونکہ آپ نے جتنے بھی پروسیس ورچوئل اسسٹنٹ کے کام میں امیزون اسپیسیفکلی, اس میں جیسے مثال کے طور پر پروڈکٹ ریسرچ ہے, اس میں پھر آگے مارکیٹنگ کیمپینس ہیں, سورسنگ ہے, اس میں آپ نے ہر اسٹیج پہ نا آپ کا انالیسس بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. کیونکہ جب آپ پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ بہت سارے آپشنس کو کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سے بیسٹ پاسبل آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد سورسنگ میں بہت سارے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں اس میں. پھر جو آپ کی مارکیٹنگ کیمپینس ہیں جو امیزون میں اسپیسیفکلی پے پر کلک PPC جس کو کہتے ہیں, اس میں آپ جب کیمپینس کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بعد اس کا ویکلی یا بائی ویکلی انالیسس ہوتا ہے.
تو اس میں انالیٹیکل اسکلس مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ورچوئل اسسٹنٹ کی فیلڈ میں. اچھا, آپ جب ای کامرس کی فیلڈ میں آئے تو آپ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طرح سے ترقی کی؟ جب سے اگر میں اسٹارٹ سے بات کروں, جب میرا بی بی اے یا جو میری اکیڈمکس چل رہے تھے تو 4 اسٹیپس تھے جو میں فالو کرتا ہوا آ رہا تھا. دا فرسٹ ون از ایکسپلور, سیکنڈ از لرن, تھرڈ از ٹیچ اینڈ فورتھ از امپلیمنٹ. ایکسپلور کرنا چیزوں کو, بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس, بہت بڑی دنیا ہے, اس میں بہت سارے آپشنز اویلیبل ہیں, تو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے, پھر اس میں سے ایک پرٹیکولر فیلڈ سلیکٹ کر کے آپ نے اس کو اس کو سیکھنا اسٹارٹ کرنا اس اسکل کو. اس کے بعد what I believe is that teaching someone else after you learn, teaching someone else is the best form of practice. اگر آپ وہی چیز کسی اور کو سکھا دیتے ہیں نا تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ, آپ کے کانسیپٹ آٹومیٹکلی خود بھی کلیئر ہو جاتے ہیں. تو اس کے بعد پھر جب آپ سیکھ لیں, آپ کے کانسیپٹس بالکل کلیئر ہو جائیں, تو پھر آپ اس چیز کو پھر امپلیمنٹ کرنا شروع کریں. تو یہی اسٹیپس میں نے اس فیلڈ میں بھی فالو کیے کہ جب میں نے آپشنس کو ایکسپلور کیا, دیکھا کہ کون کون سے آپشنز اویلیبل ہیں, پھر میں نے ایک پرٹیکولر فیلڈ سلیکٹ کی کہ میں, جیسے ای کامرس کی بات کریں تو اس میں بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں, امیزون ہے, شاپیفائی ہے, والمارٹ, ای بے. تو میں نے فی الحال اسٹارٹنگ میں امیزون کو سلیکٹ کیا, یہ ایک میں نے آپشن سلیکٹ کیا, اس میں پھر میں نے سیکھنا شروع کیا. جب میں نے سیکھ لیا تو میں نے دیکھا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں سکھا سکتا ہوں. ان کو میں نے, جو ثاقب اظہر صاحب کا بھی گول ہے کہ ہم نے انیبل کرنا ہے لوگوں کو, تو وہ میں نے آپشنز دیکھے کہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو کافی لوگوں نے خود بھی اپروچ کیا تھا کہ جیسے ایشوز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, تو ان کو میں نے سکھانا شروع کیا. تو اس سے میرے بھی کافی کانسیپٹس کلیئر ہوئے سکھانے کے بعد بھی نا. تو اس کے یہی اسٹیپس تھے کچھ جو میں نے فالو کرنا شروع کیا, جس کی وجہ سے میں الحمدللہ سکسیزفل ہوا. سر, کوئی بھی شخص جب ای کامرس میں آتا ہے تو سیکھنے سے لے کے کمانے تک کا جو دورانیہ ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ یہ کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو جب میرا کورس اسٹارٹ ہوا تھا اگست میں کورس اسٹارٹ ہونے کے بعد 2 سے 2.5 مہینے کورس تھا. نومبر میں تھوڑا سا کیونکہ محرم چلے تو چھٹیوں میں تھوڑا سا کورس کا ٹائم ایکسٹینڈ ہو گیا تھا. تو نومبر میں جب میرا کورس ختم ہونے آتا, میری کوئی 1 یا 2 کلاسز رہ گئی تھیں, تو مجھے ایک کلائنٹ مجھے مل گئے تھے اس ٹائم. ٹھیک ہے. اور پیڈ کلائنٹ تھا, ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے مجھے ایز اے فریش بھی رکھ کے انہوں نے مجھے ایز این انٹرن ہائر کر لیا, کام کروایا, لیکن انہوں نے مجھے پے کیا اس چیز کے لیے. اور تو میرے کیس میں تو 2 سے 3 مہینے کے اندر ہی میری ارننگ اسٹارٹ ہو گئی تھی الحمدللہ. لیکن دیر آر مینی کیسز دیٹ آئی پرسنلی نو کہ جن کی ارننگ جو ہے وہ 4, 5 یا 6 مہینے تک بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, کیونکہ اوبیسلی آپ اپنی اسکلس کو پالش کرنا شروع کرتے ہیں, تھوڑا سا گروپ پہ ایکٹیونیس دکھانا, اپنی ساری چیزوں کو ہائی لائٹ, اپنی نالج کو شیئر کرنا. تو یہ اس میں کوئی فکس ٹائم نہیں ہے. اٹ کین ویری فرام دی ویری فرسٹ منتھ ٹل مے بی 5 to 6 months. اچھا, جب آپ ای کامرس کی طرف آئے تو آپ کے پیرنٹس کا, ریلیٹیوس کا, ان کا کیا رسپانس تھا کہ یہ تم کیا کرنے جا رہے ہو, یا ان کو آپ پہ ٹرسٹ تھا؟ نہیں, ابھی تک الحمدللہ مائی پیرنٹس ہیو بین ویری سپورٹیو. میں نے جو بھی چیز, چاہے پڑھائی کے حوالے سے ہو, جاب ہو یا کوئی بھی کریئر جو میں نے سلیکٹ کیا, اس میں دے ہیو بین ویری سپورٹیو. انہوں نے کوئی کسی چیز پر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھائی, بیکاز دے نیو دیٹ الحمدللہ میرے اکیڈمک جو تھی کوالیفیکیشنز جتنی بھی تھیں اس میں میرے بھی ریزلٹس کافی اچھے آتے تھے. تو انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز کے لیے روکا نہیں. اس کے علاوہ پیرنٹس کے علاوہ بھی کافی ایسے لوگ ہیں جو جب میرا یہ ای کامرس کی جرنی اسٹارٹ ہوئی تھی اس میں کافی لوگ تھے جنہوں نے مجھے کافی ہیلپ کی, کافی سپورٹیو تھے اور کافی موٹیویٹ کیا. جس میں جو میرے مینٹور ہیں سر دانش خلیل, جو کراچی کے لیڈ ایمبیسیڈر ہیں, انہوں نے سپورٹ کیا. پھر دوسرے ہمارے مینٹورز ہیں جو کراچی آفس میں ہوتے ہیں, سر فواد عمر ہیں, سر ثاقب انتظار ہیں, اور ایک میرے جو کلائنٹ, جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا, جو میرے فرسٹ کلائنٹ تھے, وہ بھی انفیکٹ جب انہوں نے مجھے ایز اے وی اے ہائر کیا تھا تو انہوں نے بھی مجھے کافی مینٹورشپ پرووائڈ کی. انہوں نے کافی ہیلپ کیا, سمجھاتے تھے. پھر اور بھی کافی لوگ ہیں, کراچی ٹیم ہے ہماری انیبلرس کی, جو انیبلرس کا پورا پلیٹ فارم ہے. آئی گیس دس از اے فیملی وچ ہیز بین ویری سپورٹیو تھرو آؤٹ مائی جرنی. انیبلرس کا پورا پلیٹ فارم, اور اسپیشلی کراچی ٹیم کے جو کراچی آفس کے جو مینٹورز ہیں اور جو میرے مینٹور تھے سر دانش خلیل. اچھا, جو لوگ ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں یا ورچوئل اسسٹنٹ بننا چاہتے ہیں, آپ ان کو 2-3 ٹپس کیا دیں گے؟ ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے آنیسٹی کے ساتھ جو ہے نا وہ کام کرنا ہے. اٹ مائٹ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو کلائنٹ گریب کرنے میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم زیادہ لگ سکتا ہے, لیکن انشاءاللہ ملے گا ضرور. دوسری چیز یہ کہ کافی وی ایس کو یہ پرابلم آج کل فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ وہ
ان کے پاس نا ایکسپیرینس نہیں ہوتا. اوبیسلی اگر ایک فریش بھی ہے, اگر ایک بندہ فریش کام اسٹارٹ کرتا ہے تو اس کا ایکسپیرینس تو ہوتا نہیں ہے. تو واٹ دے کین ڈو از دے کین شو پروفیشنلزم. اور وہ پروفیشنلزم کس طرح ہو سکتی ہے کہ ایک چیز ہے اٹینشن ٹو ڈیٹیل. اگر ہم اس چیز پہ فوکس کرنا شروع کر دیں نا تو ہم کلائنٹ کو کنونس کر سکتے ہیں ایون دو اگر ہمارے پاس ایکسپیرینس نہ ہو اس چیز کا, اس فیلڈ کا. اگر ہم پروفیشنلزم دکھا دیں کسی کلائنٹ کو کہ یس, اور آنیسٹلی اس کو بتا دیں کہ آئی ڈونٹ ہیو دی ایکسپیرینس بٹ آئی ہیو دی اسکلس اینڈ دی اسکل سیٹ ٹو پروو مائی سیلف. اگر آپ اس کو یہ چیز پروو کر دیں کہ آپ کے پاس نالج ہے, آپ اس چیز کو پراپرلی مینیج کر سکتے ہیں, تو آئی تھنک کہ کسی بھی کلائنٹ کو یا جو بھی امیزون پہ جو انویسٹ کرتا ہے اس کو پرابلم نہیں ہوگی انٹل اینڈ انلیس کہ آپ اس کے ساتھ کوئی مطلب اس کا کام پراپرلی نہ کریں. اچھا, ثاقب اظہر صاحب کا ایک ویژن ہے, وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو انیبل کیا جائے, ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر اس میں سر ثاقب اظہر کا جو مشن ہے وہ دیٹ ہیز انسپائرڈ می اے لاٹ. کیونکہ آپ خود تو سکسیزفل ہو جاتا ہے ایک بندہ, لیکن جو ایک بندے کی انٹینشن ہوتی ہے نا کسی دوسرے کو سکسیزفل بنانے کی, وہ ہر کسی کے اندر نہیں ہوتی یہ چیز کہ آپ, کیونکہ سیلفش ٹائپ کی ایک مطلب دنیا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ بس میں سکسیزفل ہو گیا, دوسرے جو ہے وہ مطلب اس کو سکسیزفل بنا کے کیا کرنا ہے. تو وہ سر ثاقب اظہر کا جو مشن ہے وہ کافی انسپائرنگ ہے اور وہ کافی موٹیویشنل ہے میرے لیے بھی, اور آئی گیس جو انیبلرس کی جو پوری کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی, کہ دوسروں کو ہیلپ کرنا, دوسروں کو ان کے کریئر میں ہیلپ آؤٹ کرنا, ایک ذریعہ بنانا آمدنی کا, یہ بہت ایک ریئر چیز ہے جو کافی کم انسان میں پائی جاتی ہے. اینڈ آئی گیس سر ثاقب اظہر از اے ویری جینٹل مین پرسن, جو انہوں نے اس چیز کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا, کیونکہ کافی لوگوں کو ای کامرس کے بارے میں اتنی ڈیٹیل نالج نہیں تھی, لوگوں کا اس طرف فوکس تھا ہی نہیں. تو ثاقب اظہر صاحب ان چند لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کی نیشن کو اس طرف لے کر آئے. اچھا سر, آپ مجھے ایک تو یہ بتائیں کہ آپ انیبلرس کے ساتھ اس وقت منسلک ہیں, تو آپ کس کیپیسٹی میں کام کریں اور آپ کی منتھلی ارننگ کتنی ہے؟ میں انیبلرس کے آفس میں سر دانش خلیل کی سپورٹ ٹیم میں ہوتا ہوں. ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ایشوز کو ریزالو کرنا, اور اسپیسیفکلی میں کراچی آفس میں جو ریپڈ لانچ ایک کانسیپٹ ہے امیزون کے اوپر, تو میں اس کو کافی ڈیڈیکیٹڈلی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں, ریپڈ لانچ کے اوپر. اور اگر میں منتھلی ارننگ کی بات کروں تو الحمدللہ آئی ایم ارننگ 1 لاکھ سے زیادہ میں جو ہے میری ارننگ ہے الحمدللہ. بہت بہت شکریہ علی رضوان صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ای کامرس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ورچوئل اسسٹنٹ میں کیا کیا سکلز ہونے چاہیے یہ جاننا چاہتے ہیں, ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.